کیا کہیں کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے؟ کیا سمندر میں کسی جگہ کوئی بڑی ہلچل ہو رہی ہے جو دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے؟ کیا برف کے جزیرے پگھلنے کی بجائے حرکت کرتے ہوئے کسی جانب رواں دواں ہیں اور کسی بڑی جگہ سے ٹکرانے والے ہیں؟ کیا سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، سال تھا 2023 کا، اور 2023 میں خبریں کیا تھیں؟ خبریں یہ تھیں کہ 30 سال تک سمندر کی تہہ میں پھنسا ہوا برفانی تودہ، اس کا سب سے بڑا ٹکڑا حرکت میں آ کر اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے۔ یعنی آج سے 2 سال پہلے A23A نام کا برف کا تودہ 1986 میں قطب جنوبی کے ساحل سے علیحدہ ہوا تھا۔ یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی جانب سے بحیرہ دل میں رکنا برف کے جزیرے کی عکاسی کر رہا تھا، اور اس کا رقبہ 4000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو دیکھا جائے تو اس شہر کا رقبہ 3530 مربع کلومیٹر سے کچھ زیادہ۔ 2022 سے برف کا یہ تودہ ایک رفتار سے چل رہا تھا اور یہ 2023 میں قطب جنوبی کے پانیوں سے باہر نکل رہا تھا۔ A23A کا حجم بہت بڑا ہے، نہ صرف اس کی چوڑائی حیرت انگیز ہے بلکہ ایک اندازے کے مطابق اس کی لمبائی تقریباً 7 مینار پاکستان جتنی۔ یہ ان بہت سارے تودوں میں سے ایک تھا جو قطب جنوبی کے فلچنر آئس شیلف سے نکلا۔ آئس شیلف پانی میں تیرتی ہوئی برف کی ایسی چٹان ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں پر سوویت یونین کا ریسرچ سٹیشن ہوا کرتا تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے عرصے پہلے یہ تودہ برگ کی چٹان سے ٹوٹا تھا۔ اس ڈر سے کہ اسٹیشن پر پڑے آلات ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے، روس نے اس کو واپس لانے کے لیے ایک ٹیم بھی بھیجی تھی، لیکن یہ برف کا تودہ زیادہ دور نہیں جا سکا تھا اور اس کا نچلا حصہ بحیرہ ودل کی تہہ کے کیچڑ میں پھنس گیا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ودل سیکٹر سے آنے والے زیادہ تر برف کے تودوں کی طرح A23A انٹارکٹک کے سرکم پولر کرنٹ میں داخل ہو جائے گا، جو اسے جنوبی اٹلانٹک کے راستے پر چھوڑ دے گا۔ اس خطے کو آئس برگ ویلی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی میں وہی نقل و حرکت ہے جسے معروف محقق سر ارنسٹ شیکلٹن نے 1916 میں سمندری برف کے باعث اپنا جہاز اینڈریونس کھونے کے بعد انٹارکٹک سے نکلنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ شیکلٹن نے اپنے لائف بوٹ کا رخ جنوبی جارجیا کی جانب کیا۔ اس جزیرے پر اکثر برف کے بڑے ٹکڑے ساحل سمندر پر نظر آتے ہیں۔ آخر میں تمام برف کے ٹکڑے پگھل جاتے تھے، اور سائنسدان بڑی باریکی سے A23A کی پیش قدمی پر نظر رکھے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اگر یہ جنوبی جارجیا پہنچتا ہے تو اس سے لاکھوں پینگوئنز اور سمندری پرندوں کی نسلوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پھر 2024 آیا۔ 2024 میں خبریں کیا بدلیں کہ A23A کے ساتھ کچھ ایسی منفرد بات ہوئی جس نے دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ یہ برفانی تودہ 2024 میں کئی مہینوں سے انٹارکٹیکا کے بالکل شمال میں ایک ہی مقام پر گھوم رہا تھا، جبکہ اسے ان دنوں کرۂ ارض کی سب سے طاقتور بحری رو کے ساتھ تیزی سے سفر کرنا چاہیے تھا، اور سائنٹسٹ کا اس وقت کہنا تھا کہ لندن کے رقبے سے 2 گنا بڑا یہ آئس برگ سمندر میں ایک بڑی بھنور جیسی چیز کے اوپر پھنس چکا ہے۔ اور سی ایکسپرٹس اس صورتحال کو ٹیلر کالم اور عین ممکن ہے کہ اسے کہا جا رہا تھا کہ A23A کئی سالوں تک اس قید سے آزاد نہ ہو سکے۔ قطبی ماہر تھے ایک پروفیسر مارک برینڈن۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پہ آپ برف کے تودوں کو ایسی عارضی چیز سمجھتے ہیں جو بالآخر پگھل کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تودہ ایسا نہیں ہے۔ اوپن یونیورسٹی کے محقق نے یہ بتایا تھا کہ A23A ایسا آئس برگ ہے جو کبھی نہیں پگھلتا۔ اس آئس برگ کی طویل العمری کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، جس کے مطابق یہ 1986 میں انٹارکٹک کے ساحلی پٹی سے آزاد ہوا، لیکن پھر فوراً ہی بعد سمندر کی تہہ میں نیچے کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ 3 دہائیوں تک یہ ایک جامد برف کا جزیرہ سمجھا جاتا رہا جو اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر 2020 کے بعد یہ دوبارہ تیرنے لگا۔
یہ پہلے آہستہ آہستہ بہنا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد شمال کی جانب چل پڑا۔ اس سال اپریل کے اوائل میں A23A انٹارکٹک سرکوپولر کرنٹ یعنی ACC نامی بحری رو میں داخل ہوا تھا، جو دنیا بھر میں زمین کے تمام دریاؤں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ پانی منتقل کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کھربوں ٹن وزنی اس برفانی تودے کی رفتار میں کئی گنا اضافہ تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنوبی بحری اوقیانوس میں داخل ہو جاتا اور پھر آہستہ آہستہ پگھل کر سمندر کا حصہ بن جاتا۔ لیکن A23A کہیں نہیں گیا، وہ جنوبی اور کئی جزائر کے بالکل شمال میں موجود رہا اور ایک دن میں تقریباً 15 ڈگری کی رفتار سے مڑتا رہا۔ جب تک وہ ایسا کرتا رہا اس کی خاتمے میں تاخیر ہوتی رہی۔ A23A دوبارہ سمندر کی تہہ سے تو نہیں جڑا اور ان دونوں کے درمیان کم از کم 1000 میٹر کا پانی تھا، یعنی 1000 میٹر نیچے تہہ تھی اور 1000 میٹر اوپر یہ تیرتا ہوا جزیرہ تھا۔ اسے ایک قسم کے بھنور نے روک رکھا تھا، جس کی پہلی بار تشریح 1920 کے دہائی میں ایک ماہر طبیعیات سر جی آئی جیفری انگرم ٹیلر نے کی تھی۔ کیمبرج کے یہ ماہر تعلیم مایا حرکیات کے میدان میں پیش تھے اور یہاں تک کہ اسے دنیا کے پہلے ایٹم بم کے تجربے کے ممکنہ استحکام کو ماڈل کرنے میں مینہٹن پروجیکٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ پروفیسر ٹیلر نے یہ دکھایا کہ کس طرح سمندر کی تہہ پر رکاوٹ کا سامنا کرنے والی رو صحیح حالات میں 2 الگ الگ بہاؤ میں تقسیم ہو سکتی ہے، جس سے ان کے درمیان گھومنے والے پانی میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بات ہوئی کہ A23A کے معاملے میں رکاوٹ سمندر کے فرش پر 100 کلومیٹر چوڑا ابھار ہے، جسے پیری بینک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بھنور اس ابھار کے اوپر بنا اور A23A اس کا قیدی ہے۔ یہ اس وقت اختراع استعمال کی جاتی تھی اور برٹش انٹارکٹک سروے کے پروفیسر مائک میریڈتھ کا کہنا تھا کہ سمندر حیران کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ متحرک خصوصیات اب تک دکھائی دی جانے والی سب سے خوبصورت خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ٹیلر کالم جو ہے وہ ہوا میں بھی بن سکتے ہیں، آپ انہیں پہاڑوں کے اوپر بادلوں کی حرکت میں بھی دیکھتے ہیں، اور یہ تجرباتی لیبارٹری ٹینک میں صرف چند سینٹی میٹر کی چوڑائی پر بھی ہو سکتے ہیں یا بہت بڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس معاملے میں جہاں کالم کے درمیان میں ایک بڑا برفانی تودہ موجود تھا۔ A23A کب تک گھومتا رہے گا یہ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب پروفیسر میریڈتھ نے پیری بینک کے مشرق میں ایک اور ابھار کے اوپر ٹیلر کالم میں سائنسی بوائے رکھا تو یہ تیرتا ہوا آلہ 4 سال بعد بھی اسی جگہ گھوم رہا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ کئی سال یہ اسی میں گھومتا رہے گا، کوئی خطرہ نہیں۔ پھر جب 2025 آنے والا تھا تو اس سے پہلے دسمبر میں A23A بھنور سے آزاد ہو گیا۔ اب اس آئس برگ کا رخ جو ہے وہ جنوبی جارجیا کی طرف ہے، جو ایک دور دراز برطانوی جزیرہ اور جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ آئس برگ کے ٹکرانے سے اس جزیرے پر موجود پینگوئن اور سیل کی آبادی کی بقا کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ فی الحال یہ آئس برگ جزیرے سے 173 میل یعنی 280 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور جارجیا کے سرکاری جہاز فارس کے کپتان سائمن والیس نے یہ بتایا ہے کہ برفانی تودے فطری طور پر خطرناک ہوتے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر یہ ہم سے ٹکرائے بغیر چلا جائے۔ ایک وقت میں A23A 400 میٹر اونچا اور 3900 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، لیکن انٹارکٹیکا کے جنوب کا گرم پانی اسے آہستہ آہستہ پگھلا رہا ہے اور اس کا حجم کم ہو کر 3500 مربع کلومیٹر رہ چکا ہے۔ گرم پانیوں کی وجہ سے اس آئس برگ کے بڑے بڑے ٹکڑے ٹوٹ کر گر رہے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ A23A برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے جو جنوبی جارجیا کے ارد گرد تیرتے رہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی آئس برگ سے جنوبی جارجیا اور سینڈوچ آئی لینڈ کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2004 میں A38 نامی آئس برگ ان جزائر سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں پینگوئن اور وہاں پر جو حیاتیات تھیں اس کے بہت سے بچے ساحل پر جمع ہو جانے والے برف کے ٹکڑوں کے باعث خوراک تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے اور مارے گئے تھے۔ ان جزائر پر کنگ ایمپر پینگوئن اور ایلیفینٹ اور فرسل کے سیل کی آبادیاں ہیں۔ جنوبی جارجیا کی حکومت کے ساتھ کام کرنے والی میرین اکولوجسٹ مارک بیلچیر کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی جارجیا آئس برگ سے گھرا ہوا ہے
سو اس سے ماہی گیری اور جنگلی حیات دونوں پر اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا ماننا ہے کہ ماہی گیر اور جنگلی حیات دونوں ہی ان مشکلات کے باوجود زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ماہی گیر یہ کہتے ہیں کہ آئس برگ کا مسئلہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 2023 میں A76 نامی ایک برفانی تودے نے اس وقت ماہی گیروں میں کھلبلی مچا دی تھی جب وہ جزیرے کے قریب آ گیا تھا۔ مارک کہتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، جس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے افق پر ایک برف کا شہر ابھر آیا ہو۔ A76 کے ٹکڑے آج بھی جزیروں کے ارد گرد تیر رہے ہیں۔ اینڈریو نیومین کا تعلق جنوبی جارجیا میں کام کرنے والی ماہی گیری کی کمپنی آرگوس فرائنس سے ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ برف کے ان ٹکڑوں کا حجم کئی ویمبلے اسٹیڈیم کے برابر سے لے کر میز کے سائز تک ہوتا ہے، اور کیپٹن سائمن یہ کہتا ہے کہ برف کے یہ ٹکڑے تقریباً پورے ہی جزیرے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں ان کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جہاز پر موجود ملاحوں کو ہمہ وقت خبردار رہنا ہوتا ہے۔ ہم پوری رات سرچ لائٹ جلا کے رکھتے ہیں تاکہ برف کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ یہ کسی بھی طرف سے نمودار ہو سکتا ہے اور ٹائٹینک جیسا واقعہ پھر دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ ماحول بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور گلیشیئرز کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں برف کی موجودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ A23A کے وجود میں آنے کے پیچھے تو شاید ماحولیاتی تبدیلی کا ہاتھ نہ ہو، کیونکہ یہ کئی دہائیوں پہلے انٹارکٹیکا سے الگ ہوا تھا، مگر سمندر میں تیرتے بڑے بڑے آئس برگ یقیناً اب ہمارے مستقبل کا حصہ ہیں۔ آئس برگ A23A نے اپنی تباہی سے پہلے سائنٹسٹ کے لیے ایک تحفہ چھوڑا۔ سر ڈیوڈ تحقیقی جہاز پر موجود برطانوی انٹارکٹک سروے کی ایک ٹیم 2023 میں اتفاق سے A23A کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائنٹسٹ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان میگا آئس برگ سے ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جہاز اس آئس برگ میں موجود دراڑ کے اندر داخل ہوا اور PhD ریسرچر لورا ٹیلر برفانی تودے سے محض 400 میٹر کی دوری سے پانی کا نمونہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ وہ کہتی ہے کہ میں جہاں تک دیکھ سکتی تھی مجھے اپنے قد سے اونچی برف کی دیوار دکھائی دیتی تھی۔ اس کے مختلف حصوں کے مختلف رنگ تھے اور اس کے ٹکڑے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ بہت شاندار نظارہ تھا۔ لورا ٹیلر اب کیمبرج میں واقع اپنی لیبارٹری میں پانی کے ان نمونوں کی جانچ کر رہی ہے جو وہاں سے جمع کیے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پگھلنے والے پانی کا جنوبی سمندر کے کاربن سائیکل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ عام پانی کی طرح نہیں ہے جو ہم پیتے ہیں، یہ غذائی اجزاء اور کیمیکل سے بھرا ہوا۔ جیسے جیسے یہ برفانی تودہ پگھلتا ہے، اس میں موجود کیمیکلز اور دوسرے عناصر سمندر میں شامل ہو کر اس کی جگہ کی طبیعت اور کیمسٹری کو بدل دیتے ہیں۔ اس سے سمندر میں جمع ہونے والی کاربن کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ماحولیاتی تبدیلی کا باعث بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی آ سکتی ہے۔ فطری طور پہ برفانی تودے بہت غیر متوقع ہوتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ A23A آگے جا کر کیسے برتاؤ کرے گا، لیکن جلد ہی جزیرے کے سامنے افق پر اس کے اپنے حجم جتنا بڑا ایک برفانی تودہ ضرور نمودار ہوگا، اور جب یہ منظر ہوگا تو پھر کیا جا سکتا اور ماحولیات سے نمٹنے والے کیا اقدامات اٹھائیں گے، زندگی کس طرف کو رواں دواں ہوگی اور سمندر میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔